السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے مسیح دائی کی عبرتناک موت سے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ 200 سال روا جنوبی عرض میں شمالی نائجیریا کے صوبہ غنغولی میں واقع موب نامی گاؤں میں ایک نہایت عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل نائجیریا کے مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی اور متعدد ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر کی گئی۔ تفصیل اس طرح ہے کہ عمر غیمومی نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی حرمہ نصیبی کو زیور اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد بھی مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علم بردار اور پرجوش خطیب اور مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی اور پروپگنڈے، قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت و تحقیر، انکار و استہزاء، زبان درازی اور طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اور استہزاء کیا، قرآن پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے اور اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام ایک سچا مذہب ہے تو وہ اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ ہونے دے۔ قدرت الہی کا کرشمہ سازی کے کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر پار نہ ہو سکا، نالے میں گر کر مر گیا۔ رفقائے سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے متعدد ہسپتال لے گئے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبے کے ایک گاؤں میں ایک سفید نام عیسائی مبلغ کے ساتھ پیش آیا، جس نے قرآن کا ایک نسخہ جلا کر اس کے ساتھ اہانت آمیز اور گستاخانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے اور اس کے بعد کافی علاج و معالجہ ہوا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ قرآن کا اعلان بالکل حق ہے، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ دوستو، گجرانوالہ کے تبلیغی مرکز کے ایک بیان میں ایک عالم نے یہ واقعہ بتایا کہ میں امریکہ میں جماعت میں گیا ہوا تھا تو کراچی کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے ایک یونیورسٹی میں لے گیا جو بہت بڑی ہے۔ وہاں ایک سیمینار تھا عیسائیت کا۔ ان کا ایک بڑا پروفیسر عیسائیت پر تقریر کر رہا تھا۔ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس میں مدعو تھے۔ یہ لڑکا بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا۔ ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا 3 ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک جبرائیل علیہم السلام۔ یہ ان تینوں خداؤں کو مانتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کتنے خدا ہیں؟ تو یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ ایک ہے، 3 نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر نے پوچھا، آپ کی دلیل؟ اس لڑکے نے کہا، ہمارا قرآن کہتا ہے
اس نے پوچھا قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس لڑکے نے کہا آپ کا یہ سپر کمپیوٹر ہے، اس قرآن کو ڈالو اپنے کمپیوٹر میں، یہ سارا قرآن 19 کے ہندسے کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اس نے کہا میں یہ قرآن دے رہا ہوں، اس کو ڈالو کمپیوٹر میں اور اس کو گھماؤ ساری آیات کو، کہیں بھی اگر 19 کا ہندسہ چھوٹ گیا تو پھر یہ قرآن وہ نہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یا تو اس میں زیادتی ہو چکی ہے یا اس میں کمی ہو چکی ہے، یا پھر تبدیلی ہو چکی ہے، یا اس میں آگے کا پیچھے کر دیا ہے یا پیچھے کا آگے کر دیا ہے، اور اگر 19 ہر جگہ چمکتا چلا جائے تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو کوئی انسانی دماغ ایک ہندسے پر بھی کبھی نہیں گھما سکتا۔ اور اب تم اپنی بائبل بھی ڈالو اور اس کو بھی دیکھو، وہ ہر جگہ ٹوٹے گی، ہمارا قرآن ڈالو کہیں نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے قرآن لیا اور 1 ہفتے کی مہلت مانگی، پھر انہوں نے 1 ہفتہ قرآن کو سپر کمپیوٹر میں گھمایا۔ 1 ہفتے بعد جب دوبارہ سیمینار ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ چیک کیا ہے، ہماری بائبل ٹوٹ گئی، تمہارا قرآن کہیں نہیں ٹوٹا، ہم مان گئے کہ یہ کتاب ناقابل تبدیل ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکا، نہ گھٹا سکا، نہ کوئی بڑھا سکا، نہ آگے کر سکا، نہ پیچھے کر سکا۔ 70 آدمی بما اس عیسائیت کا پرچار کرنے والے پروفیسرز کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن مجید کو مٹانے کے لیے عیسائی، یہودی، قادیانی اور ان کے پالتو ادارے پوری قوت سے سرگرم عمل ہیں۔ جب برِ صغیر میں انگریز حکمران تھا تو یہ قرآن مجید ہی تھا جو ان کی آنکھ میں خار بن کر کھٹکتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے تو یہ پروگرام بنایا کہ پورے برِ صغیر سے قرآن مجید مسلم گھرانوں سے چھین کر یا خرید کر سمندر میں پھینک دیا جائے، جس پر یہ عمل بھی کیا گیا۔ علاوہ ازیں علام کرام کو قتل کیا گیا، یعنی علماء کرام کو قتل کیا گیا تاکہ قرآنی علوم کے وارثوں کا برِ صغیر سے خاتمہ ہو جائے۔ خدا بھلا کرے علماء حق کا کہ انہوں نے انگریز کی خاطرانہ چالوں کو بھانپ لیا اور پورے برِ صغیر میں دینی مدارس اور مکاتب قرآنی کا جال بچھا دیا۔ جب انگریز کو اپنی یہ چال کامیاب ہوتی نظر نہ آئی تو انگریز نے ایسے ایجنٹ تلاش کرنا شروع کر دیے جو ان کے مقاصد پورا کر سکتے ہوں۔ انہی میں قادیان ضلع گورداس پر پنجاب کا مغل خاندان تھا جو انگریز کا شروع دن سے نمک خوار رہا ہے۔ اس خاندان میں انگریز کی نظر مرزا غلام مرتضیٰ کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی لائن پر پڑی۔ انگریز جس گوہر نایاب کی تلاش میں تھا وہ مرزا قادیانی کی ذات میں چھپا ہوا نظر آیا۔ وہ ویسے بھی سرکار کا ملازم تھا۔ انہوں نے اس سے سیال کوٹ کی کچہری میں ملازمت چھڑوائی اور پہلے مبلغ اسلام، پھر مجدد، پھر مہدی اور پھر مسیح کے منصب پر بٹھایا تاکہ اس کے لیے نبوت اور رسالت کا تخت سجا کر اس پر بٹھا دیا۔ انگریز مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی اور جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو کھرچ دیا جائے۔ جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہوں گی تو ہماری حکومت کو برِ صغیر سے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ مرزا نے دھوکہ اور فریب دینا شروع کر دیا۔
مخل اسلام اور مناظر اسلام کا روپ دھار کر بیوقوف بنا کر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی۔ اس نے قرآن پاک میں لفظی اور معنوی تحریف کی، انگریز کے اشارے پر جہاد کو حرام قرار دیا، اور یوں جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو گئے، اور ان کے دلوں سے جذبہ جہاد بھی مفقود ہو گیا۔ الغرض کبھی کسی روپ میں قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یوں اعلان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریز اسے نہ مٹا سکے، یہودی اس کو ختم نہ کر سکے، مرزا قادیانی اپنے تمام تر وسائل اور کوششوں کے باوجود اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آج بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ قیامت تک کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ جب روس نے اپنے نزدیک ترین مسلم ریاستوں پر قبضہ کیا تو اس نے اس پورے علاقے جو دینی علوم کا گہوارہ تھا اس سے قرآن مجید کو مٹانے کی پوری کوششیں کی۔ نادر اور نایاب کتب خانے نظر آتش کر دیے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، مسلمان چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، ہر وقت روسی انٹیلیجنس سائے کی طرح مسلط رہتی تھی، پھر بھی مسلمانوں نے اپنے دین و ایمان کو سینے سے لگائے رکھا، وہ قرآن پاک بھی پڑھتے رہے اور نمازیں بھی ادا کرتے رہے۔ مرور زمانہ کی وجہ سے ان مسلم ریاستوں میں قرآن مجید کے نسخے نایاب ہو گئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وفود گئے یا اور کوئی مسلمان وہاں جا نکلا تو وہاں کے مسلمان ان سے یہی سوال کرتے تھے کہ کیا آپ کے پاس قرآن مجید ہے؟ اس صورتحال کو دیکھ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر خصوصاً حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی نے وہاں کے لیے قرآن مجید طبع کر کے تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ نہ صرف پروگرام ہی بنایا بلکہ اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اس وقت مطبوعہ قرآن جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے شائع ہو رہے تھے، اس کے علاوہ پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مہیا کردہ لاکھوں قرآن مجید وہاں تقسیم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ چند باتیں تمہیداً عرض کی گئی، اصل مقصد روزنامہ جنگ لاہور میں شائع ہونے والی دو اہم خبروں کی طرف قارئین اور سامعین کو متوجہ کرنا تھا۔ اگر ہم ان خبروں کو قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے دو تازہ نشان قرار دیں تو بجا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ گمراہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نشانات دکھلاتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بندے بن جائیں اور گمراہوں اور ضلالت سے نکل کر آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ جبکہ ایسے نشانات اہل ایمان کی تقویت ایمان کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا سچا پیروکار بنائے، آمین۔ وہ دو خبریں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مدرجہ ذائل ہیں۔ شولوں میں گرے گھر سے قرآن پاک پرواز کر گیا۔ دوستو، ڈیرہ مراد جمالی میں درجنوں افراد نے کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ ڈیرہ مراد جمالی نامہ نگار ڈیرہ مراد جمالی کے ایک محلے کے جھونپڑی نما گھر میں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی کہ تیز آندھی سے چنگاریاں اٹھی جن سے گھر میں آگ لگ گئی، جو آنن فانن 3 ملحقہ گھروں میں پھیل گئی اور شعلے بلند ہونے لگے۔
اس دوران ایک گھر سے قرآن پاک اڑا اور قبلہ کی طرف پرواز کر گیا۔ چمکتی ہوئی شے کی صورت میں اڑتے قرآن پاک کا یہ معجزہ وہاں موجود درجنوں افراد نے دیکھا۔ قرآن پاک آسمان پر جا کر غائب ہو گیا۔ آتش زدگی سے تینوں گھروں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ دوستو آپ اس کے لیے روزنامہ جنگ لاہور 31 مئی 1993 کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی شان، آگ سے جھگیوں کا سارا سامان جل گیا مگر قرآن پاک کا نسخہ محفوظ رہا۔ رسول اور خصوصی رپورٹر عزیز اورڈ کاروار پارک پر گزشتہ روز 4 بجے کے قریب 3 جھگیوں میں شدید آگ بھڑک اٹھی جس سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ جھگیوں میں پڑا تمام سامان جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گیا۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ قرآن پاک کی رحل دراز میں پڑے کرنسی نوٹ، پلاٹ کی رجسٹری، قرآن کی جلد اور حاشیوں تک کاغذ جل گیا، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں جلا۔ قرآن پاک کے اس نسخے کو حافظ الہی بخش مسجد میں رکھا گیا جہاں دیکھنے والوں کا رش ہو گیا اور لوگ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جھگیاں غلام محمد وغیرہ کی ملکیت میں تھی۔ آگ بجھانے کے بعد وقاص چودھری وغیرہ قرآن پاک کا نسخہ لے کر دفتر جنگ میں آئے۔ روزنامہ جنگ لاہور 31 جون 1993۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم